بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہارے گھر کبوتر آئیں اس سے آپ کے گھر کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ چیونگم چبانے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوری نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ پودینے کا روزانہ استعمال دماغ کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ روزانہ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کے حس میں کمی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول: بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں، منہ بھر کے مت کھائیں، اندھیرے میں کھانا مت کھائیں، کھانا کھاتے وقت کھانے کو مت سونگھیں، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کریں، بیت الخلاء میں باتیں مت کرو، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو، اقامت اور اذان کے درمیان بات نہ کریں، دوسروں میں عیب تلاش نہ کریں، کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولیں، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کریں، اپنی خامیوں میں غور اور توبہ کریں، برا کہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ پاک نے جو عطا کیا ہے اس پر خوش رہیں، غرور مت کریں، فیصلے سے پہلے مشورہ کیا کریں، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، اور اکیلے سفر نہ کریں اور زیادہ سویا نہ کریں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ جو لوگ رات کو کھانا نہیں کھاتے وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو، ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی بے چینی کو ختم کرتا ہے، سکون کی نیند لے کر آتا ہے۔ دبلے لوگ نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان چھپا ہے۔ شوگر کا مریض باجرے کی روٹی استعمال کریں۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی تو اپنے سے تھوڑی دور چیز پر نظر جما لیں، 5 منٹ آنکھیں پوری کھول کر غور سے اس چیز کو دیکھو، نیند آنے لگ جائے گی۔ اجوائن کا استعمال بخار سے دور رکھتا ہے۔ لیموں کے چھلکے پر تھوڑی سی چینی ڈال کر ان کو ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد کھا لیں، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ کبھی بھی چائنا والا ربڑ والا جوتا نہیں پہننا چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے نظر کمزور ہوتی ہے، پاؤں میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو۔ بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور اس کا عمدہ یہی علاج ہے۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے، دوا بھی۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھنے رہیں، انشاءاللہ 3 منٹ میں تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو، جوتا اس طرح پہنو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ یہ کام کرے کہ دائیں پاؤں میں ہمیشہ پہلے جوتا پہنے اور بائیں پاؤں سے پہلے ہمیشہ جوتا اتارے، وہ بندہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ اگر پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی کا پینے کی عادت بنا لی جائے، اس کا شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا انسان کو گناہوں میں غرق کرتا ہے۔ کھانے کی فوری بعد غسل کرنے سے انسان کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔
بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے نیم کا استعمال کریں۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے نیم کا استعمال کریں۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد ہاتھ اور پیروں کو کچھ دیر گرم پانی میں رکھیں، اس سے آپ بہت سکون محسوس کریں گے۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہو، ہر کھانے کے بعد 2 کالی مرچیں کھا لیا کرو۔ بنگلہ دیشی خواتین کے موٹے سیاہ بالوں کا راز کثرت سے مچھلی کا استعمال کرنا۔ مچھلی استعمال کرنے سے بال بہت اچھے، لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانا دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ گرین ٹی کے استعمال سے جسم میں شوگر لیول میں کمی لا سکتے ہیں۔ جسم سے ذیابیطس سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ مچھلی کا استعمال کرنے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ جھریوں اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتی ہے۔ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پیٹ میں درد، جلی ہوئی ڈبل روٹی کھانے سے درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا سیاہ حصہ ان زہریلے اجزاء کو جذب کر لیتا ہے جو آپ کو کسی طرح متاثر کر سکتا ہے۔ جلد کی بیماریوں سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی جسم پر بہائیں۔ ٹھنڈے پانی سے ادویات کا استعمال کرنا ادویات کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ روزانہ 10 سے صبح 4 بجے تک سونا ہمیں سنگین بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو مرگی کی بیماری ہو وہ کبھی بھول کر بھی الٹا مت سوئیں، اس سے ان میں حادثاتی موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کے فالتو بالوں سے پریشان ہیں تو پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر منہ دھو لینے سے 2 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ حمل والی عورتیں اگر روزانہ صبح سویرے 40 قدم چلیں تو پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ یرکان کا بہترین علاج 3 چٹانک پانی میں 2 لیموں کا عرق ملا کر سوتے وقت پی لینے سے یرکان میں بہت فائدہ ملتا ہے۔ 4-5 دن میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی چاٹنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ زیادہ میٹھی چیزیں خوبصورتی کو کم کرتی ہیں۔ کھانے میں کلونجی کا استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کرو۔ صبح نہار منہ گرم پانی استعمال کرنے والے کو 100 سالوں تک موٹاپا نہیں گھیر سکتا۔ پودے کے گملے میں کیلے کے چھلکے ڈال دینے سے پودے جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگے یا گھٹنوں سے آواز آنے لگے تو دودھ گرم کر کے پیا کرو۔ جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو پھل اور سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرو۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر میں کبھی رزق ختم ہی نہیں ہوتا۔ گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ گندھک پانی میں ملا کر بالوں میں لگائی جائے تو بالوں سے خشکی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ جگر کی کمزوری میں ½ کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کے پینا مفید ہوتا ہے۔
اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے جگر کی تکلیف نہیں ہوتی۔ کچی انار کا سالن کھانا بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ آنتوں میں زخم، خون کی تیزابیت، پیٹ کے کیڑے، خونی بواسیر، پوشیدہ امراض، خواتین میں ایام کی کثرت، اندرونی زخم کو بھرنا اور آنتوں کی طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ شلجم قبض کو دور کرنے میں مفید ہے، معدے سے گیس خارج کرتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کر کے نیا خون پیدا کرتا ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے کو جوان اور حسین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو دیسی گھی لگا کر سویا کریں۔ لکوہ ہو جانے کی صورت میں ناشپاتی اور سیب کے رس کو ملا کر پینا چاہیے، اس سے لکوہ سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پیٹ کبھی خراب نہ ہو تو گندم کی روٹی استعمال کریں۔ جو لوگ ٹوتھ پیسٹ کے بجائے مسواک استعمال کرتے ہیں ان کے دانت نہایت ہی مضبوط اور سیدھے رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے لوگوں کو تیزابیت کی شکایت کم ہی ہوتی ہے، اس لیے کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں۔ کھانے سے پہلے پانی پی لیا کرو۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 سے 3 بار دینے سے بچے صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھانے سے 70 سال تک تمہاری ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پیٹ کی دائیں جانب سوجن ہونے لگے تو جان لو آپ کے مثانے میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کرے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والوں کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ کمر کے درد سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، دودھ کو گرم کر کے ایک گلاس میں سونف کا پاؤڈر ڈال کر پیو۔ ایک ہی ہفتے کے استعمال سے کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، خارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام ملتا ہے۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے سستی ہو جاتی ہے، زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ رات کو کھانا کھا کر فوری مت لیٹیں ورنہ کان جلدی بہرے ہو جائیں گے۔ انار اور ٹماٹر کا رس قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتا ہے۔ بالوں میں خشکی ختم کرنا چاہتے ہو تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر پانی سے سر کو دھو لیا کرو، خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بند گوبھی موٹاپے کو ایسے دور کرتی ہے جیسے پانی سے پیاس۔ اسے استعمال کرنے سے بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت ہی کم آتے ہیں۔ دوپہر کو گنے کا رس پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ سونے سے قبل کچھ دیر چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرنے میں گزارتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں تاکہ جسم میں دوران خون رہے اور ہائی بلڈ پریشر کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ گرم پانی میں کانچ کے برتن ڈبونے سے آپس میں جڑے ہوئے گلاس الگ ہو جاتے ہیں۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی لگانے سے زہر اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیں، جن بچوں کا قد بڑھانے کے لیے بچوں کو
کسی بھی طرح کی ادویات استعمال نہ کروائیں، بلکہ ان کو ایک بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ اسی سے ان کا قد لمبا ہوگا، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، جسم میں طاقت بھی بڑھے گی۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے کی تازگی بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا اور کمر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ بانجھ پن کا روحانی علاج: فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر شہادت کی انگلی سے پیٹ کے اوپر یا متینوں 21 مرتبہ لکھیں، انشاءاللہ جلدی فائدہ ہوگا۔ کیلا اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو ہمیشہ جوان رکھتی ہیں۔ دلیا کھانا، دہی کھانا، گاجریں کھانا، لہسن استعمال کرنا، بکرے کے پائے کھانا، یہ چیزیں آپ کو جلد ہی بوڑھا کر دیں گی۔ نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، آنکھوں کا خیال نہ رکھنا، زیادہ میٹھا استعمال کرنا، اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے ماتھے پر یہ نشان دیکھو کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو، دیکھو کہ اس کے ماتھے پر بل نہ آئیں۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ ناظرین، اگر آپ ہمیشہ دبلے پتلے اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہو، خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں اور سبزیوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ موبائل کی اسکرین پر بننے والے نشان مٹانے کے لیے تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں، نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں، موبائل کی اسکرین صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگا دو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح کے وقت دھوپ کا ہماری نیند سے گہرا تعلق ہے۔ وہ افراد جو اپنے جسموں کو صبح کی دھوپ سے محروم رکھتے ہیں، ان کو آسانی سے نیند نہیں آتی۔ ناظرین، پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ پھول گوبھی بھی اکثر آلو کے ساتھ پکائی جاتی ہے، جو مناسب نہیں، اس سے بدہضمی اور قبض ہو سکتی ہے۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگائیں، چہرے کی رونق بحال ہو جاتی ہے اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کافی کے استعمال سے ہاضمے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو ذیابیطس کا شکار ہیں، ان کے لیے دھوپ میں بیٹھنا انتہائی فائدہ مند ہے۔ چہرے کے کیل مہاسے دور کرنے ہیں، انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر لگاؤ۔ کمر کی زیادہ تر بیماریاں چوٹ لگنے یا غلط طریقے سے وزن اٹھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کے مالش کریں، خشکی دور ہو جائے گی۔ وزنی چیز اٹھانے سے پہلے اپنی ٹانگوں کو سیدھا یا اکڑنے نہ دیں۔ عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیں، 80 سال تک دبلی نظر آئیں گی۔ ناظرین، بزرگوں کی بتائی ہوئی ایسی باتیں جن پر عمل کرنے سے آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے داڑھ میں درد ہوتا ہے۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی زردی مائل چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ کے خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ پیشاب اور پاخانے سے فراغت کے بعد سونا چاہیے۔ گرم دودھ میں جائفل ملا کے پینے سے آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم دودھ میں جائفل ملا کے پینے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر
اس کے دانے نہار منہ کھا لیں تو سانس کی بیماری سے بچاؤ کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر کے بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے جس میں یہ بات ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں۔ یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ڈائٹنگ کرنے والی افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چٹکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے، زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔